بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہتاب حیدر ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ خبریں میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہیں دو، ایک پولیٹیکل سچویشن کے بارے میں اور ایک پرائم منسٹر جو آج چائنا کے وزٹ پہ روانہ ہو گئے ہیں اس کے بارے میں آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ پہلے میں آپ کے سامنے چند سوالات جو ہے وہ رکھ دیتا ہوں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ وہ سب سے پہلا اور امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب ایک حکومت کو جس کو چور اور ڈاکو قرار دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو یہ بات چیت کس سے ہوگی؟ کیا ہم ایک سٹیل میٹ اور ایک ڈیڈ لاک کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا روات سے کے پاس پہنچ کے یہ جو پی ٹی آئی کا قافلہ ہے اگلے 2 سے 3 دن میں وہ پہنچے گا، کیا وہ اسلام آباد میں داخل ہوں گے یا ان کی منزل پنڈی کی طرف ہوگی؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکومت نے ایک نوٹیفیکیشن کیا ہے، اس نوٹیفیکیشن کے ذریعے جو ریڈ زون ہے اس کی لمٹ کو بڑھا کے 0 پوائنٹ تک کر دیا گیا ہے۔ تو اگر ڈیڈ لاک پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد کیا، اور کل عمران خان صاحب نے ایک بڑی خطرناک خونی انقلاب کی بات کی ہے، تو اس خونی انقلاب کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ تو سب سے پہلے جی عمران خان صاحب کا لانگ مارچ اور حقیقی آزادی مارچ جاری ہے، اور وہ روزانہ دن کو دوپہر کے ٹائم شروع کرتے ہیں اور شام کے ٹائم اس کو ختم کر دیتے ہیں، اور پھر دوبارہ دوسرے دن وہیں سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ تو ابھی تک تو جو شو ہے وہ نہ اس کو بہت زیادہ کامیاب اور نہ بہت زیادہ ناکام قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن گجرات میں ایک تو چیف منسٹر کی حکومت ہے اپنا پرویز الہی صاحب کی، وہ اپنی پوری قوت سے وہاں پہ لوگوں کو شامل کروائیں گے، اور آپ کو پتہ ہے گجرات کے قریب ہی جو ہے وہ آگے چل کے تھوڑا سا اگر آئیں جیلم کے پاس، تو جیلم کے پاس پھر میرپور جو آزاد کشمیر ہے جہاں وہاں پہ بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے، تو وہاں سے بھی لوگوں کو شامل کیا جائے گا۔ اور کے پی کے میں آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ہی پی ٹی آئی جو ہے ان کی حکومت بھی ہے اور ان کی پارٹی کی پوزیشن بھی خاصی مضبوط ہے، تو یہ ایک بڑا اجتماع اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہے۔ لیکن پی ٹی آئی اب اگر فرض کیا دھرنا دیتی ہے تو پی ٹی آئی کی کیا کیپیسٹی ہے کہ وہ کافی دنوں تک لوگوں کو رکھ سکے؟ سننے میں یہ آیا کہ ان کا پلان ہے کہ پہلے مرحلے میں کچھ لوگوں کو رکھا جائے گا، پھر ان کو واپس بھجوا دیا جائے گا، مزید لوگوں کو لایا جائے گا، ہر کنسٹیچوئنسی سے 4000 بندہ جو ہے اس کو لانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب جو حکومت نے کمیٹی بنا دی ہے اور اس حکومت کو چور اور ڈاکو کہہ رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن اناؤنس کریں تو اس کے بعد بات چیت ہوگی، تو کیا یہ بات چیت ممکن ہے؟ میرے خیال میں تو ممکن نہیں ہے حکومت کے ساتھ ان کی بات چیت، تو ایک ڈیڈ لاک کی طرف جو ہے وہ صورتحال بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور ان کے ذہن میں کیا ہے؟ میرے خیال میں ان کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ الٹیمیٹلی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیا بات کریں گے وہ؟ کیا وہ اپنی مرضی کا آرمی چیف بنوانا چاہتے ہیں؟ کیا وہ اپنی مرضی کی چیزوں کو ڈکٹیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ چاہتے کیا ہیں بیسیکلی جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ چاہتے ہیں اپنی مرضی کے ساتھ، یا وہ یہ چاہتے ہیں کہ شارٹ ٹرم کے لیے کوئی آرمی چیف مقرر کیا جائے، اور جب وہ پرائم منسٹر الیکشنز ہوں اور وہ پرائم منسٹر بنے تو پھر اپنی مرضی سے آرمی چیف لے کر آئیں۔ اب اسٹیبلشمنٹ ڈیفینیٹلی کچھ سوچ رہی ہوگی، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کچھ سوچ نہ رہے ہوں اور انہوں نے کچھ چیزوں کو پلان نہ کیا ہوا ہو، لیکن چیزیں بڑی خطرناک صورتحال کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جیلم سے آگے جب وہ روات پہنچیں گے تو روات کے بعد کیا وہ اسلام آباد میں داخل ہوں گے یا وہ پنڈی کی طرف آئیں گے؟ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ پنڈی کی طرف آئیں گے، وہ فیض آباد میں یا کمیٹی چوک میں شاید 1 یا 2 دن رکیں، شاید، میرے پاس کوئی اتھینٹک انفارمیشن نہیں ہے، لیکن یہ میرا ہنچ ہے۔ وہ پریشرائز کرنا چاہتے ہیں پنڈی کو، اور راولپنڈی میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو پریشرائز کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ وار آف نرو ہے، ایک وار آف نروز میں کون جیتتا ہے اب دیکھتے ہیں
کہ کس طرح صورتحال جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے. اور جو وہ پنڈی سے اگر نکل کے اسلام آباد کی طرف آئے تو انہوں نے پہلے سے یہ اندیا دیا ہوا ہے کہ وہ سپریم کورٹ نے جن جگہوں پہ ان کو اجازت دی ہے وہ وہاں پہ دھرنا دیں گے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب عمران خان صاحب کے پاس ایک بہت بڑا موب ہوگا اور جس کے چانسز اور پلاننگ وہ کر رہے ہیں، اگر وہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں تو پھر شاید چیزیں خرابی کی طرف بڑھ سکتی ہیں. تو بڑی ہی احتیاط اور ایک کوشیس قسم کے انداز میں حکومت کو بھی اور جو پاکستان کے مقتدر حلقے ہیں ان کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں یہ ڈیڈ لاک خونی انجام کی طرف جو ہے وہ نہ بڑھ جائے. تو اس لیے فنگرز کراسڈ. ایک تو میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھنی تھی کہ وہ رواد سے پنڈی کی طرف جائیں گے اور پنڈی میں کچھ دن ٹھہریں گے، اور اس ٹھہرنے کا مقصد پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پریشرائز کرنا ہوگا. بلکہ کل ان سے ایک عمران ریاض صاحب یوٹیوبرز ہیں، آج کل بول چینل کے لیے بھی کام کرتے ہیں، ان کا ایک انٹرویو میں انہوں نے ان سے جب یہ سوال انہوں نے پوچھا کہ پاکستان میں مارشل لا لگ سکتا ہے تو آپ کیا چانسز دیتے ہیں، تو کہتے ہیں لگا دیں، مجھے اس سے کوئی نہیں ہے. تو بنیادی طور پہ چیزیں اگر ڈیڈ لاک زیادہ بڑھا اور اس کے نتیجے میں کوئی خون خرابہ ہوا تو پھر شاید اس کے علاوہ کوئی حل نہ رہے، یا شاید ایک ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ اسٹیبلشمنٹ آئے اور ایک ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کی بات شروع ہو جائے. تو یہ خطرات جو ہے وہ موجود ہیں. آئیڈیل بات تو یہ ہے کہ حکومت اور عمران خان صاحب مل کے مذاکرات کریں اور کوئی اس مسئلے کا حل نکالیں. حل مثال کے طور پہ اپریل مئی میں انتخابات جو ہے وہ کروائے جا سکتے ہیں. عید ہے، عید کے بعد کا کوئی ٹائم فریم کے اوپر بات کی جا سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں حکومت کو بھی تھوڑی سی لچک کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اگر اپریل مئی میں وہ انتخابات کی بات کرتے ہیں تو پھر فروری مارچ تک حکومت جو ہے وہ اسمبلیوں کو ڈیزالو کر رہے اور نئے الیکشن کی طرف جائے. اس میں کافی ساری اور چیزوں کے اوپر پھر یہ مل بیٹھ کے باتیں طے کی جا سکتی ہیں. ایک تو میں نے یہ بات آپ سے کری. دوسری خبر بڑی امپورٹنٹ ہے اور وہ ہے پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے. بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف اپنے اعلیٰ سطحی وفد کے ساتھ سعودی عرب کا دورہ کر کے واپس آئے، اور آج ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو وہ چائنا روانہ ہو چکے ہیں. اور چائنا کا جو وزٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ، بہت سگنیفیکنٹ ہے. ایک تو سی پیک کو ریوائیو کرنا ہے انہوں نے. سی پیک میں ML1 کا پروجیکٹ ہے جس کی کاسٹ اگر 2017-18 میں دیکھیں تو کچھ $6 بلین کے لگ بھگ تھی، 6.3 بلین اور اب بڑھ کر وہ $10 بلین کو کراس کر چکی، کے قریب پہنچ چکی ہے. 3.5 بلین کا اس میں اضافہ ہو چکا ہے. اور اس میں بھی میں آپ کو بتاؤں کچھ پورشنز کم ہوئے ہیں تو، اور کچھ چیزوں کو انہوں نے کم کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اب یہ $1 ملین کوسچن ہے کہ ان برے حالات میں یہ سی پیک کو کیسے ریوائیو کریں گے. ایک یہ ہے KCR کراچی سرکولر ریلوے، وہ دوسرا امپورٹنٹ سب ہے. گوادر کے پروجیکٹس بڑے امپورٹنٹ ہیں. وہاں پہ بجلی کا پروجیکٹ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. پہلے کول پہ 300 میگا واٹ کی بات کی گئی لیکن وہ بیسیکلی نہیں ہو سکتا، تو اب سولر کی بات ہو رہی ہے. گوادر کو مین گرڈ سے کنیکٹیوٹی کی بات ہو رہی ہے کہ ٹرانسمیشن لائنز بچھائی جائے تاکہ گوادر کا جو بجلی کا مسئلہ ہے، پھر ایران کے ساتھ بھی ہے کہ ایران سے بجلی حاصل کر کے وہاں پہ گوادر کو جو ہے وہ بجلی دی جائے. وہاں پہ پانی کا بڑا امپورٹنٹ پرابلم ہے، اس کے اوپر بھی وہاں پہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ بن رہا ہے، وہ بھی امید ہے کہ اگلے سال تک مکمل ہو جائے گا. تو بڑی ساری چیزیں جو ہیں وہاں ہیں، لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان چائنا سے ریکویسٹ کرنے جا رہا ہے کہ جو بائی لیٹرل ڈیٹ ہے اس کو ری شیڈیول کیا جائے. اور یہ بائی لیٹرل ڈیٹ جو اس سال ڈیو ہے وہ کوئی تھوڑی اماؤنٹ نہیں ہے، وہ $14.6 بلین ہے، جس میں آپ کو پتہ ہے کہ نان پیرس کلب کا جو ٹوٹل ڈیٹ ہے اس میں $26.9 بلین ہے، تقریباً $23 بلین، جس میں $23 بلین چائنا کے ہیں. سعودی عرب کا کوئی $961 ملین سعودی عرب کا ہے. UAE اور کویت کے $2.7 بلین ہے.
تو ان کو ملا کر یہ 26.9 بن جاتا ہے. اس میں جو چائنا کا ڈیو ہے اس سال وہ کوئی 14.6 ہے، جس میں 5.8 بائی لیٹرل ڈیٹ ہے، جس میں کمرشل لون بھی شامل ہے، $4.5 بلین کا سویپ ہے، اور کچھ $4 بلین کے سیف ڈپازٹس ہیں. تو یہ اب ریکویسٹ یہ ابھی کلیئر نہیں ہے کہ یہ جون 2023 تک جب ہم ریلیکسیشن چاہتے ہیں تو یہ ہم کتنے سالوں کے لیے ہم اس کو کرنا چاہیں گے. اگر جون 2023 تک ہم صرف کریں گے تو جو بھی آئندہ آنے والی حکومت ہوگی اس کو دوبارہ سے ان کے پاس جا کے ریکویسٹ کرنی پڑے گی. تو شاید پاکستان کی خواہش تو یہ ہو کہ 3 سالوں کے لیے اس ڈیٹ کو ری شیڈیول کیا جائے، 3 سال پاکستان کو قسطیں نہ دینی پڑیں. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ چائنیز کس بات پہ ایگری کرتے ہیں. یہ بھی دیکھنا ہے کہ ML1 پہ کیا ہوتا ہے، چونکہ کافی عرصے سے اس پہ باتیں ہو رہی ہیں لیکن ابھی تک فائنینسنگ ایگریمنٹ نہیں ہوا. اسی طرح KCR میں پاکستان کی کافی عرصے سے بہت ہی ایک ہسٹورک قسم کا فیلیور ہے پاکستان کی ڈیولپمنٹ ہسٹری کا. پتہ نہیں کتنے سالوں سے 20-25 سال سے KCR کے بارے میں ہم باتیں سن رہے ہیں. پہلے جاپان سے بات ہوتی رہی، پھر اور ممالک سے بات ہوتی رہی، لیکن کبھی بھی یہ منصوبہ کولڈ سٹوریج میں رہا اور کبھی بھی یہ جو ہے دن کی روشنی یا اس پہ کام جو ہے وہ شروع نہیں ہو سکا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ امپورٹنٹ 3 پروجیکٹس انویسٹمنٹ کے حوالے سے بھی اور پاکستان کے بریدنگ سپیس جو فزیکل سائڈ پہ پرابلم ہے اس کے حوالے سے بھی یہ دورہ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور ایک اور خاص بات مجھے یاد آ گئی، تیسری خبر میں آپ سے جاتے جاتے ڈسکس کر لوں، وہ یہ ہے کہ FBR کو یہ پہلا مہینہ ہے 4 مہینے میں کہ پہلا مہینہ اکتوبر کا کہ FBR شارٹ فال ہوا ہے FBR کا. تو آگے IMF کے ساتھ جو نیگوسیشنز ہیں وہ بڑی ٹف ہیں. ڈار صاحب کا ڈیفینیٹلی امتحان ہے، آسان نہیں ہے. 22 ارب روپے کا شارٹ فال ہے FBR کا صرف اکتوبر کے دوران. تو اب کے بعد جتنے بھی مہینوں کے ٹارگٹس ہیں ان میں شارٹ فال نظر آ رہا ہے، چونکہ امپورٹس کمپریشن کے نتیجے میں. آپ کو میں یہ دیکھنے والوں کو بتا دوں کہ پاکستان کی جو ریونیو کلیکشن ہے وہ تقریباً کوئی 38 to 40% امپورٹ سٹیج سے ہوتی ہے. تو جب آپ کی امپورٹس گر جاتی ہیں تو آپ کی کسٹم ڈیوٹی گر جاتی ہے، آپ کے ود ہولڈنگ ٹیکسز گر جاتے ہیں، آپ کا GST آن امپورٹس جو ہے اس میں کمی آنی شروع ہو جاتی ہے، اور یہ میجر پورشن ہے. تو یہ ایک پرابلم پیدا ہونے جا رہا ہے. اب IMF کا وفد جب آئے گا تو وہ ڈیفینیٹلی ایڈیشنل ٹیکسز کی ڈیمانڈ کرے گا. تو ایک ٹف صورتحال سامنے ہے اور ڈار صاحب کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے. ایک طرف پولیٹیکل انسٹیبلٹی، دوسری طرف یہ اکنامک کرائسس. تو دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے چند ہفتوں میں اور چند مہینوں میں کیا پولیٹیکل سائڈ پہ اور اکنامک سائڈ پہ ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. مہتاب حیدر کو نئے ویلاگ تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.